انہدام جنت البقی جو کیا گیا وہ صرف ایک حدیث کی بنیاد پر کیا گیا، اور وہ حدیث صحیح مسلم، کتاب صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر ہے 2243۔ ابی الحیاج کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا کیا میں تجھے اس بات کا حکم نہیں دوں جس بات کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا تھا؟ ابی الحیاج کہتا ہے کہ میں نے کہا جی دیجئے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے کہا ان لا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کہ تجھے میں اس بات کا حکم دیتا ہوں جس بات کا حکم مجھے رسول اللہ نے دیا تھا کہ کسی بھی تصویر و مجسمے کو نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اسے مٹا دینا، اور کسی بھی بلند قبر کو نہ چھوڑنا مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دینا۔ یہ حدیث ہے اور جس کی بنیاد پر انہدام جنت البقی کیا گیا۔ اور حدیث کے اسناد میں آپ دیکھیں گے کہ یحییٰ و ابو بکر و زہیر کہتے ہیں کہ ہم سے وکی نے کہا، اور وکی کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان نے کہا، اور سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے حبیب بن ابی ثابت نے کہا، حبیب بن ابی ثابت کہتے ہیں کہ مجھ سے ابی وائل نے کہا، ابی وائل کہتے ہیں کہ مجھ سے ابی الحیاج نے کہا۔ اب ذرا دیکھیں یہ جو حدیث ہے نا یہ مورد اطمینان نہیں ہے، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے تمام اسناد میں خرابی ہے۔ وکی جو اس میں آیا اس کے اسناد میں، وکی کے بارے میں کتاب تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 125 پر نقل ہوا ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا اس نے 500 احادیث میں خطا کیے، وکی نے۔ پھر کتاب تہذیب التہذیب میں آگے نقل ہوا جلد نمبر 2 میں اور صفحہ نمبر 169 میں ابن مبارک سے کہ یہ جو سفیان ہیں یہ بہت زیادہ بناوٹ کیا کرتا تھا اور حق کو ناحق سے تبدیل کر دیا کرتا تھا اور ناحق کو حق سے تبدیل کر دیا کرتا تھا، یعنی صحیح کو غلط بنا کے پیش کر دیا کرتا تھا اور غلط کو صحیح بنا کر پیش کر دیا کرتا تھا۔ تو پھر اس میں جو تیسرا شخص ہے وہ ہے ابی وائل۔ ابی وائل کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 99 پر نقل کیا ہے کہ یہ جو ابی وائل ہے یہ ناصبی تھا، یہ منحرف تھا، یہ اپنے دل میں دشمنی علی رکھتا تھا۔ یہ پھر اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ہے وہ ہے حبیب بن ابی ثابت۔ حبیب بن ابی ثابت کے بارے میں بغیر کسی اختلاف کے تمام علماء اہل سنت نے ابی ثابت جو تھا یہ مدلس تھا، اور ابن حجر مکی نے اسے تیسرے طبقے میں رکھا ہے، یعنی تیسرے طبقے سے مراد یہ کہ تیسرے طبقے میں جو رکھے جاتے ہیں جو مدلس ہوتے ہیں ان کی ان والی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کی وہی روایت قابل قبول ہوتی ہے جس میں یہ کہیں کہ میں نے سماعت والی ان کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا براہ راست۔ اور پھر ابن حجر نے انہیں کتاب طبقات المدلسین میں نقل ہوا ہے، اسے مدلس لکھا ہے حبیب بن ابی ثابت کو، اور پھر ابن خزیمہ نے بھی اسے مدلس لکھا ہے، اور دار قطنی نے بھی اسے مدلس لکھا ہے، اور سبت ابن عجمی نے بھی اسے مدلس لکھا ہے۔ کسے؟ حبیب بن ابی ثابت کو۔ اب کوئی یہاں یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حبیب بن ابی ثابت چونکہ یہ حدیث جو ہے یہ امام مسلم نے نقل کی ہے، اور یہاں جو ان والے راوی ہیں جو مدلس ہیں جنہیں تیسرے طبقے میں رکھا گیا ان کی ویلیو سماعت کی طرح ہے، جیسے سماعت ان کی ویلیو یہاں پر چونکہ اسے امام مسلم نے نقل کیا سماعت کے معنی میں آئے گی۔ تو اب ہمیں یہ بتا دیں کہ امام مسلم یا امام بخاری نے کہاں پر اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ جو یہ ان والے مدلس ہیں اگر ہم انہیں نقل کر دیں گے تو ان کی ویلیو سماعت کی ہو جائے گی، جس طریقے سے ان کی حدیث قابل قبول ہوگی جو سماعت کی سنی ہو ان والی؟ کہیں نہیں لکھا۔ اور رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ ہماری حدیث کو تبھی قبول کرنا پہلے ہماری حدیث کو قرآن سے ٹیلی کر لینا، قرآن سے ملا لینا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لینا، اور اگر قرآن کے مطابق نہیں ہو تو اسے قبول مت کرنا۔ اب ذرا قرآن میں دیکھیں کہ جب سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں نقل ہوا ہے کہ جب اصحاب کہف 300 سال کے بعد باہر آئے اور پھر واپس جا کر سو گئے تو دو گروہ بنے اور دونوں میں اختلاف ہوا۔ قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 21 میں ہے ایک گروہ نے کہا کہ ان سونے والوں کے اوپر عمارت بنا دو، دوسرے سونے والوں نے کہا کہ ان کے اوپر قال الذین، اللہ قرآن میں نقل کرتے کہ قال الذین غلبوا امرہم لا نتخذن علیہم مسجدا، دوسرے والوں نے کہا کہ ان سونے والوں کے اوپر مسجد بنا دو۔ اور اللہ نے بھائی قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اگر کوئی بات خلاف اسلام کہے
اللہ کسی بات کو ٹیلی کرے تو اگلی آیت میں اس بات کی تردید کرتا ہے, مذمت کرتا ہے کہ ان کہنے والوں نے, اس کام کرنے والے نے, اس شخص نے یہ بات غلط کی تھی. لیکن جب قرآن میں آیا کہ ایک گروہ نے کہا کہ ان سونے والوں کے اوپر, اصحاب کہف جس غار میں سو رہے تھے, کہ عمارت بنا دو, دوسروں نے کہا کہ مسجد بنا دو, اور اللہ نے کہا کہ جنہوں نے کہا مسجد بنا دو, ان کی بات غالب آئی اور مسجد وہاں بنائی گئی. اگر قبروں کے اوپر عمارت بنانا یا مساجد بنانا خلاف اسلام ہوتا, خلاف شریعت ہوتا, تو اللہ اگلی ہی آیت میں مذمت کر دیتا اور کہہ دیتا کہ دیکھو یہ جن لوگوں نے کہا کہ یہاں عمارت بناؤ یا مسجد بنائی گئی یہ غلط ہوا. نہیں, اللہ نے اس بات کی مذمت نہیں کی. تو اسلام اور قرآن کی روشنی میں آپ حرم بنا سکتے ہیں, آپ مساجد قبر کے اوپر بنا سکتے ہیں, آپ عمارت بنا سکتے ہیں. تو کیا اتنا نہیں معلوم تھا؟ آج پوری دنیا کے مسلمان خاموش بیٹھے ہیں. کیا صحیح مسلم کی اس حدیث کو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس حدیث کی بنیاد پر انہدام جنت البقیع کیا گیا,